بات سن محمد سے پتہ کرنا ٹیک کا سٹینڈ جڑا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نادے علیم مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی صلوات بلند آواز کے ساتھ صلوات اور صلات اگر باجماعت ہوں تو ثواب زیادہ ملتا ہے. کر سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے، احسان سمجھ کے نہیں، ایمان سمجھ کے آل نبی میں بلند درود پاک پیش کر لیجئے. صلوات بآواز بلند پڑھ لیجئے. شکریہ ادا کرتا ہوں شرازی برادران کا، رضوان شاہ جی کا، کہ جنہوں نے ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر مجھے مولا کی بارگاہ میں حاضری کا موقع فراہم کیا. مالک آپ کی محبتیں قائم و دائم فرمائے اور آج کے اس جشن کا صدقہ آپ کی تمام جائز حاجات کو اللہ رب العزت پورا فرمائے. راحت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بڑے عرصے کے بعد دیکھا اور بڑی راحت محسوس کر رہا ہوں میں، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے اس بات کا بالکل بھی ڈر نہیں ہے کہ میری کوئی بات ضائع ہوگی. آج جشن کی رات ہے اور جشن کی رات ہر کسی سے بات نہیں ہوتی، بات اس سے ہوتی ہے جو خوش بیٹھا ہوتا ہے، جو جشن منانے آیا ہوتا ہے. تو رضوان شاہ جی مجھے نظر نہیں آ رہے، اگر رضوان شاہ صاحب اگر آگے آ جائیں آپ تو بڑی نوازش ہوگی. آپ نے ذاکر بھائی کو بڑا اچھا سنا، سب لوگ اس کے چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے. ابھی قوالی والے آئیں گے، ان کے پاس ڈھول باجے بھی ہوں گے، لیکن میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ لوگ اگر سننے کے لیے آگے آ جائیں تو پھر میں تھوڑی سی نوکری کر لوں گا، ورنہ میں بھی قوالیاں ہی سن کے چلا جاؤں گا. رات بھائی کو تو میں سن نہیں سکا. رضوان شاہ جی اگر میری آواز سن رہے ہیں تو آپ پلیز آگے آ جائیں تاکہ میں بات کا آغاز کروں. بسم اللہ آگے ہیں جی قوال بھائی، اور ان کا آنا ہی میرا جانا ہے. تو بس جو تھوڑی سی نوکری ہے، آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ بے شک آپ لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جاگ کے سنیے گا تاکہ میرا پڑھنے کا دل کرے اور آپ کا سننے کا، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کرسیوں کا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اور دور بھی کرسی والا ہی چل رہا ہے. جی شکریہ، آپ بیٹھے ہوئے ہیں. چلیے تو میں بات کا آغاز کرتا ہوں. یہ میرے قوال بھائی ذرا بیٹھ جائیں تو پھر میں ذکر کو شروع کرتا ہوں. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. قوال پارٹی جو تشریف لائے ہیں، آپ لوگ دل کی گہرائیوں سے آپ کو شرازی برادران کے اس جشن میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اجازت ہے شاہ جی نوکری شروع کی جائے. چلیے جی، میں 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں، پتہ چل جائے گا کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے. اور میں 13 رجب سے ہی آغاز کر رہا ہوں کیونکہ عنوان آج 13 رجب ہے، اور کہہ رہا ہوں کہ سہم کے، کام کے، ڈر ڈر کے، التجا کر کے. شکریہ. بس آپ لوگ بولتے آئیے گا، وہ سب لوگ مصروف ہیں سارے، آپ لوگ بولتے آئیے گا. رات بھائی 13 رجب کو مولا علی کعبہ میں آئے ہیں. 13 رجب سے 16 رجب تک کعبہ میں قیام کیا ہے. 3 دن قیام کیا ہے کعبہ میں مولا علی نے، اور 360 بت تھے کعبہ میں. اب وہ وقت بتوں نے کیسے گزارا ہے میں بتا رہا ہوں، اور کہہ رہا ہوں کہ سہم کے، کام کے، ڈر ڈر کے، التجا کر کے. شاہ جی بیٹھا رہنے دیں، یہی تو سننے والے ہیں بیچارے، پیچھے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. میں ان سے ہی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ بیٹھے رہیں گے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. آپ لوگوں نے سننا ہے. میں کہہ رہا ہوں سہم کے، کام کے، ڈر ڈر کے، التجا کر کے، خود اپنی ہی خیریت کی دعا کر کے، خود اپنی ہی خیریت کی دعا کر کے، سہم کے، کام کے، ڈر ڈر کے، التجا کر کے، خود اپنی ہی خیریت کی دعا کر کے، اور جب تک رہے علی ولی کعبہ میں، بتوں نے وقت گزارا خدا خدا کر کے. بتوں نے وقت گزارا
بتوں نے وقت گزارا خدا خدا کر کے. میرے پیچھے بھائی بیٹھے ہوئے سارے لا کے داد دے رہے ہیں. میں ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے آپ کا احسان مند ہوں. کاش آپ کی آج زبان بھی کھل جائے. تو میں کیونکہ آپ لوگوں نے یہاں پہ میں نے پوسٹر پڑھا تھا, اس پہ آپ کی ماتمی تنظیمیں بھی آئی ہوئی ہیں, تو میں 2 مصرے ان کے لیے پڑھ دیتا ہوں. رضوان شاہ جی کا حکم تھا اور کہہ رہا ہوں کہ اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی. ہر بندہ نہ بولے, میں یہ بات ان کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے پوسٹر پہ لکھا ہوا تھا ماتمی تنظیموں کا, تو ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی. یہ ماتمی ہے روز کہاں مسکراتے ہیں. یہ بڑی نماز, بہت شکریہ یا رسول اللہ, بڑی نماز. اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی. اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی. یہ ماتمی ہیں روز کہاں مسکراتے ہیں. آج میں آپ سے داد مانگ ہی نہیں رہا ہوں, میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آج صرف مسکرائیں. اس لیے مسکرانا ہے. ایک جملہ شاہ جی آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں, ایک جملہ آ گیا ہے لبوں پہ. آج داد نہیں چاہیے, آج آپ کی مسکراہٹ چاہیے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے آپ لوگوں کو آج مسکرانا ہے. جو سارا سال آپ کو روتا دیکھ کے مسکراتے ہیں, آج آپ کو مسکراتا دیکھ کے تھوڑا سا وہ بھی رو لیں. کیا کہنے ہیں. میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جو لفظوں کے خریدار ہوتے ہیں. بڑی نوازش ہے, شاہ اچھا وصول کر رہے ہیں. چلیے 13 رجب ہی پڑھ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ 13 رجب ہے فکر میں جشن سعید ہے. 13 رجب ہے فکر میں جشن سعید ہے. بندوں سے پہلے عرش پہ یہ اللہ کی عید ہے. بندوں سے پہلے عرش پہ یہ اللہ کی عید ہے. آواز آ رہی ہے یہ قبر رسول سے, آواز آ رہی ہے یہ قبر رسول سے. کیا جو شخص آج خوش نہ ہو پکا یزید ہے. جو ایسے نہیں نارو ہاتھ بلند کر کے, جس کے ہاتھوں کے مالک علی ہے, بلند کر کے حیدری. آواز آ رہی ہے یہ قبر رسول سے, آواز آ رہی ہے یہ قبر رسول سے. کیا جو شخص آج خوش نہ ہو پکا یزید ہے. جو شخص آج خوش نہ ہو پکا یزید ہے. اور بات کو آگے لے کر چل رہا ہوں. اگر آپ سارے میرے بھائی تھوڑی سی اگر مہربانی کر دیں پلیز, میں پڑھنا مشکل ہو رہا ہے میرے لیے. توجہ آپ لوگ کی ہو جائے گی تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی, کیونکہ ذکر سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. باقی دوست قوال بھائی اپنا کام کرتے رہیں, باقی آپ لوگ توجہ رکھیے گا, صرف سنتے رہیں. مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں, اور بولتے ہوئے مجمع سے داد مانگنے والا بھی بخیل ہوتا ہے. مالک آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے. پھر 13 رجب پڑھ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ کرم ہے عمران کے حرم کا. بہت شکریہ. کرم ہے عمران کے حرم کا, کرم ہے عمران کے حرم کا. حرم کی بھرپور یاوری ہے, حرم کی بھرپور یاوری ہے. علی علی تھا علی علی ہے, جلی کے گھر کی قداوری ہے. جلی کے گھر کی قداوری ہے. علی علی تھا علی علی ہے, جلی کے گھر کی قداوری ہے. ملاپ ہونے لگا ہے شوکت زمین پہ تینوں ولایتوں کا. جلی کا آنگن نبی کی جھولی علی کی تشریف آوری ہے. جلی کا آنگن نبی کی جھولی, بڑی نوازش. جلی کا آنگن نبی کی جھولی علی کی تشریف آوری ہے, نبی کی تشریف آوری ہے. اور علی بادشاہ نے آتے ہی قرآن پڑھا, آپ لوگوں نے سن رکھا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ علی بادشاہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا بچوں میں. میں کہتا ہوں نا, بات کچھ اور ہے. پڑھتا ہے قرآن کو جو تنزیل سے پہلے, پڑھتا ہے قرآن کو جو تنزیل سے پہلے. اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو, پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے. مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو, مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو. پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے, پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے. دامن وقت میں انتہائی غربت ہے. قوال بھائی آ چکے ہیں, بس آخری چند مصرے اور آپ سے اجازت. میں 13 رجب پڑھ کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ 13 رجب کو جب علی بادشاہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں, 16 رجب کو وہاں سے لے کر میرے آقا انہیں اپنے گھر یعنی ابو طالب کے گھر لے کر آئے ہیں. 3 دن نہ علی بادشاہ نے آنکھیں کھولی ہیں,
نہ لب کھولے ہیں، نہ آنکھیں کھولی نہ لب کھولے، نہ روئے ہیں نہ مسکرائے ہیں، بالکل خاموشی۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ لگنے لگا کہ خدا نہ خواستہ کہیں آپ زندہ تو نہیں ہیں، آپ زندہ تو نہیں رہے، لیکن 16 رجب کو وجہ کیا تھی؟ کیونکہ 360 بت تھے کعبہ کے اندر، اور علی بادشاہ وہاں آنکھیں کھولنا نہیں چاہتے تھے۔ علی بادشاہ کو آ کے میرے نبی نے 16 رجب کو اٹھایا گود میں، اور اٹھا کے دیکھنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا۔ جملہ پڑھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون بندہ قیمت دے گا، کون بندہ بولے گا، کون پیچھے رہ جائے گا۔ جو چپ رہے گا میرا نہیں، علی بادشاہ کا مجرم ہے۔ 16 رجب کو میرا نبی کعبے میں آیا ہے، علی بادشاہ کو ہاتھوں پہ اٹھا کے دیکھنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا۔ ابو طالب نے پوچھا محمد یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو طالب نے پوچھا محمد یہ کیا کر رہے ہو؟ نبی نے کہا عبادت کر رہا ہوں۔ نبی نے کہا عبادت کر رہا ہوں، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ توجہ میں ادھر رکھیے گا، توجہ میں ادھر رکھیے گا۔ علی بادشاہ کو ہاتھوں میں لے کر نبی نے دیکھنا شروع کیا، اور پھر علی بادشاہ سے کہا کہ علی بادشاہ آپ کچھ بولیے۔ پھر کہا کہ پیمانہ وفا میں قرآن تول یا علی، پیمانہ وفا میں، رات بھائی پیمانہ وفا میں قرآن تول یا علی، عصمت شناس اذن میں رس گھول یا علی، عصمت شناس اذن میں رس گھول یا علی، نبضیں رکی ہیں دہر کی کچھ بول یا علی، نبضیں رکی ہیں دہر کی لب کھول یا علی، اللہ بھی سننا چاہتا ہے کچھ بول یا علی، اللہ بھی سننا چاہتا ہے، اللہ بھی سننا چاہتا ہے کچھ بول یا علی۔ علی بادشاہ نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولتے ہی چہرہ مصطفیٰ دیکھا، اور نبی کو دیکھتے ہی علی بادشاہ نے کہا علی قرآن پڑھ۔ علی نے کہا اب یہ پیام دہر کے قرآن کیوں پڑھوں، اب یہ پیام دہر کے قرآن کیوں پڑھوں، جب آپ سامنے ہیں تو قرآن کیوں پڑھوں، جب آپ سامنے ہیں تو قرآن کیوں پڑھوں۔ نبی نے کہا نہیں، وجہ ہے، تو نے قرآن پڑھنا ہے دنیا میں آتے ہی۔ انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ نبی نے کہا میں جانتا ہوں کہ کل یہ دنیا میرے چچا تیرے بابا ابو طالب پہ انگلیاں اٹھائے گی، اس لیے تجھے دنیا میں آتے ہی قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ فرمایا معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، ماں باپ کے قرآن کی، ماں باپ کے وقار کی برہان نشر کر، پڑھ کے قرآن باپ کا ایمان نشر کر، انسانیت کے دل پہ یہ اعلان نشر کر، ارے بنت اسد کے لال کو قرآن آ گیا، کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آ گیا؟ کافر کے گھر، بالکل کافر کے گھر کہاں سے؟ اس لیے تو کہا تھا کہ قرآن پڑھ۔ کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آ گیا؟ بنت اسد کے لال کو قرآن آ گیا، کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آ گیا۔ علی بادشاہ نے آج پھر قرآن پڑھا۔ شاہ جی میرے آخری 4 مصرے اور میں جا رہا ہوں، یہ 4 مصرے آپ کی توجہ چاہتے ہوئے آخری 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، نوکر تمام۔ علی بادشاہ کو جب کہا نا نبی نے قرآن پڑھ، علی بادشاہ نے قرآن پڑھا۔ آج کا جاہل مورخ لکھنے پہ مجبور ہو گیا یہ کیسے ہو گیا جی؟ علی بادشاہ نے آتے ہی دنیا میں قرآن پڑھا، نبی نے قرآن نہیں پڑھا، علی نے قرآن پڑھا، نبی نے قرآن نہیں پڑھا، علی نے قرآن پڑھا۔ اور میں نے کہا کہ کاش تیرے ذہن میں اتنی طاقت ہوتی کہ تو سمجھ سکتا نبی نے قرآن کیوں نہیں پڑھا۔ اور بتاتا ہوں، ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ذہنوں میں کوئی لفظ سماتا ہی نہیں تھا، ذہنوں میں کوئی لفظ سماتا ہی نہیں تھا۔ ارے قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ نعرہ حیدری۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب رافع ہاشمی صاحب کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ اللہ پاک ان کے بخت بلند فرمائے اور ان کی آواز میں تاثیر عطا فرمائے۔ پروگرام اپنی آخری منزل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ فہیم خان صاحب راولپنڈی کے مشہور قوال تشریف لا چکے ہیں۔ بلال انور صاحب نے آنا تھا لیکن وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو فہیم صاحب آگے ہیں۔
تو میں ملتمس ہوں جناب فہیم بھائی سے کہ وہ اب قوالی کی محفل شروع ہوگی. تمام بھائیوں سے التماس ہے کرسیوں پہ بیٹھ جائیں ذرا. یہ بچے پیچھے پیچھے ہو جائیں یار, بچے پیچھے چلے جائیں. بچوں کا کوئی کام نہیں ہے, اب بچوں کا یہاں کوئی کام نہیں ہے, بچے پیچھے چلے جائیں. ٹھیک ہے, بڑے تمام میرے بھتیجے تمام آگے آ جائیں. چلو بیٹا سب لوگ پیچھے, آپ بیٹھو, سب لوگ باقی جو ہے پیچھے چلے جائیں. ٹھیک ہے, قوالی کا مختصر سا پروگرام ہے 1 گھنٹے کا. اس کے بعد ہم حسب سابق جس طریقے سے ہم گھر سے, بڑے گھر سے بھائی کے گھر کی طرف کیک لے کے آتے ہیں, وہ لے کے آئیں گے ڈھول کی دھاپ پہ اور مولا کے قصیدے گاتے آئیں گے. اب آپ کو مولا کے قصیدے سنائیں گے.